السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہربین ٹائمز نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ آج یعنی 18 اپریل کی دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ میں شیخ امتیاز۔ ریاست کی 2 پارلیمانی نشستوں ادھمپور اور سری نگر میں دوسرے مرحلے کے دوران پولنگ پرامن طور اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران اگرچہ دونوں نشستوں پر پولنگ کے دوران حالات پرامن رہے، تاہم وسطی ضلع بڑگام کے ہیفرو گاؤں میں چند نوجوانوں نے الیکشن ڈیوٹی پر تعینات فورسز اہلکاروں پر پتھراؤ کیا، جس کے جواب میں فورسز نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پیلٹ فائر کیے، جس کے نتیجے میں ایک خاتون سمیت 3 شہری زخمی ہو گئے۔ ادھر پولنگ والے تینوں اضلاع، جن میں بڑگام، سری نگر اور گاندربل شامل ہیں، میں مشترکہ مزاحمتی قیادت کی کال پر مکمل ہڑتال سے معمولات کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی، جس کے نتیجے میں دکانات اور تجارتی ادارے بند رہنے کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر ٹرانسپورٹ مکمل طور پر غائب رہا۔ اس دوران سرکار کی جانب سے پولنگ والے علاقوں میں عام تعطل کی وجہ سے تمام سرکاری و غیر سرکاری دفاتر بند رہے۔ انتظامیہ کی جانب سے پولنگ والے علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوبی کشمیر میں انٹرنیٹ اور ریل خدمات پر بھی روک لگائی گئی۔ Rooms and walled off areas. In this election, thankfully, we found the electorate far more receptive. I don't know what that will mean for turnouts, but at least in terms of the atmosphere for campaigning and the receptiveness of the people to the message that we were taking out to them, it was a far more receptive electorate today than it was in 2017. I only hope that having seen the environment in which we were able to conduct both the campaign for North Kashmir and also Central Kashmir and hopefully South Kashmir as well, that the government of India gets off its high horse and gives the people of Jammu and Kashmir the opportunity to choose an elected government sooner rather than later, because they are now running out of excuses to delay assembly elections. Assembly elections were delayed because of Parliament. Now that Parliament elections are due to conclude, we can only hope that the centre together with the EC gives the people of Jammu and Kashmir an elected government, which is their right. کافی حد تک ہم نے اپنی بات جو ہے کامیابی سے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ اب لوگ ہماری بات کو لے کے آگے کیا فیصلہ کریں گے وہ آج پتہ چلے گا اور جنوبی کشمیر میں کچھ دنوں کے بعد۔ لیکن جہاں تک آپ نے پورے ملک میں پرچار کی بات کی، یہ صحیح ہے کہ بار بار جو ہے بی جے پی سے الگ الگ باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ پہلے تو انہوں نے پلوامہ اور بالا کوٹ پہ الیکشن لڑنے کی کوشش کی، جب پتہ چلا کہ وہ چل نہیں رہا ہے، انہوں نے ایک آدھ دن سے ڈیولپمنٹ کی بات کی جس کو کوئی اب ہضم نہیں کر رہا ہے۔ اب کیونکہ بی جے پی کے پاس جب اور کچھ رہتا نہیں ہے تو وہ مذہب کا کارڈ نکال کے مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں۔ مندر مسجد کا تو ان کو ووٹ ملیں گے نہیں، تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو بھوپال سے مینڈیٹ دیا ہے جنہوں صرف آتنکواد کے کیس میں ایک آروپی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بیل پہ ہیں، اور بیل بھی ان کو اس بہانے دیا گیا کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بتائیے، اگر ان کی صحت جیل میں رہنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو ان کی طبیعت الیکشن لڑنے کے لیے ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ میں امید کروں گا کہ جلد سے جلد جو ہے جس عدالت سے ان کو یہ بیل دی گئی ہے اس عدالت سے یہ بیل کینسل ہو جائے، کیونکہ اگر ان کی صحت الیکشن کے لیے ٹھیک ہے تو ان کی صحت پھر بیل کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ سابق پی ڈی پی لیڈر الطاف بخاری نے سری نگر پارلیمانی نشست پر این سی امیدوار ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی حمایت کرتے ہوئے انہیں مضبوط آواز قرار دیا اور کہا کہ پارلیمنٹ میں ایسے فرد کو بھیجنے کی ضرورت ہے جو وہاں جا کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے 2 ٹوک الفاظ میں بات کر سکے۔ یہاں کشمیری جس سیٹ کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں، مجھے لگتا ہے آج پارٹیوں سے زیادہ امیدوار جس کو ہم بھیج رہے ہیں شخص پہ زیادہ اس کی امپورٹنس ہے، کیونکہ جیسے کشمیر کی آئیڈینٹی پہ اٹیک ہو رہے ہیں، جو نئی دہلی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیریوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے، تو مجھے لگتا ہے ہمیں ایسے آدمی کو وہاں بھیجنا چاہیے جو اتنا قداور ہو کہ وہ ان احساسات اور جو ہماری آئیڈینٹی ہے اس کا تحفظ کر سکے، اس کے لیے کھڑا ہو سکے، اس پہ بات کر سکے اور جسے کوئی سیریسلی لے لے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ سری نگر پارلیمنٹری کانسٹیچوئنسی میں ہیں یا ہماری باقی کانسٹیچوئنسیوں میں، وہ ایسے امیدواروں کو بھیجیں گے جو وہاں اس مسئلے پہ کوئی ایسا سٹینڈ لے سکیں جس کی کشمیری چاہت کے ساتھ وابستگی ہو۔ تو آپ مانتے ہیں سر کہ جو اس سے پہلے فیصلہ تھا پی ڈی پی کا یا دوسرے کی تنظیمیں آئیں سری نگر شہر میں، تو کافی زیادہ حد تک وہ حالات ان کی وجہ سے خراب ہو گئے؟ یا دیکھیے، اگر میں نہ بھی مانوں تو کیا
اس سے کوئی فرق پڑے گا. جو سچائی ہے سچائی یہ ہے کہ شاید پچھلی سرکار ناکام ہو گئی لوگوں کے جذبات اور احساسات کے مطابق چلنے کو, اور اس کا نتائج ہم دیکھ رہے ہیں. جو شورش یہاں ہے, نوجوان سڑکوں پہ ہے, بہت سارے نوجوان اپنی جان کھو بیٹھے ہیں, تو اس کے لیے سرکار تو وقت کی سرکار تو رسپانسبل ہوتی ہے. تو کیا سر اشارہ آپ کا یہ ہے کہ آنے والا جو اسمبلی الیکشن ہے تو آپ اس ٹائم این سی کے ساتھ؟ نہیں, میں کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, میں اس وقت بھی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں, لیکن ضرور جس کا قد اور جو قداور ہوں, جو کشمیر کے ان مسائل کا دفاع کر سکیں دلی میں بیٹھ کے, ان کے لیے میں نے ووٹ کیا ہے. اور مجھے امید ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ ایسے ہی لوگوں کا انتخاب کریں گے جو دلی میں جا کے سو کے نہیں بیٹھیں گے, جو مون برت پہ نہیں بیٹھیں گے, جو بولیں گے اور اتنے زور سے بولیں گے کہ دلی کو سننا ہی پڑے. تو آپ مانتے ہیں کہ فاروق عبداللہ صاحب یا این سی اس ٹائم ایک جٹ پارٹی ہے جو اب بات کر سکتی ہے دلی میں جا کے؟ دیکھیے, حقیقت جب انسان بیان کرے تو حقیقت میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ سب سے قداور ہے. ریاستی کانگریس کے صدر غلام احمد میر نے پی ڈی پی کو تباہی کی جڑ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ پی ڈی پی کی دغا بازیوں پر اسے مزہ چکھایا جائے. غلام احمد میر نے بتایا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ پی ڈی پی کی موقع پرست اور استحصالی سیاست کو ناکام بنایا جائے, کیونکہ پی ڈی پی ہی وادی کشمیر میں نوجوانوں کے جسموں سے بہے ہوئے لہو کی ذمہ دار ہے. کانگریس کے سینئر لیڈر طارق حمید کرا نے بتایا کہ مرکز میں جو طاقتیں زور پکڑ رہی ہے وہ نہ صرف ریاست جموں کشمیر کے لیے بلکہ پورے ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن رہی ہے. کرا نے بتایا کہ میں نے جن طاقتوں کے خلاف ممبر پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا ہے انہی کے خلاف اپنا ووٹ بھی دیا ہے. وہ سری نگر میں اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے. ڈائریکٹر جنرل آف پولیس دلباغ سنگھ نے بتایا کہ لوک سبھا انتخابات کے دوسرے مرحلے کے دوران چند ایک مقامات کو چھوڑ کر صورتحال پرامن رہی. انہوں نے کہا کہ انتخابات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی کے کڑے انتظامات عمل میں لائے گئے تھے. مرکزی وزارت داخلہ نے تازہ حکم نامہ جاری کرتے ہوئے ایل او سی ٹریڈ کو معطل کر دیا ہے. معلوم ہوا ہے کہ سرحد کے آر پار تجارت کے دوران اس پار غیر قانونی طور پر مال بردار گاڑیوں کے ذریعے ہتھیار, نارکوٹکس اور غیر ملکی کرنسی کو برآمد کیا جاتا تھا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے. فی امان اللہ.